یہ صرف کی ہماری 10ویں کلاس ہے اور اس میں آج ہم انشاءاللہ ابواب کا بیان پڑھیں گے۔ ابواب باب کی جمع ہے، اور باب لغوی طور پر یعنی ڈکشنری میں آپ اس کا معنی دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے دروازہ، اور باب کی جمع ہے ابواب۔ اب یہاں ابواب اور دروازے کا کیا تعلق ہے؟ تو یہاں جس طرح سے فاعل لام کو بنیاد بنایا تھا، آگے صیغوں کی پہچان اور حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کے سلسلے میں جیسے ہم نے کلاس نمبر 9 میں سمجھا تھا کہ فاعل لام کو میزان ترازو قرار دیا، اور پھر اس کی بنیاد پر ہم نے حروف اصلیہ کو پہچان لیا۔ تو اسی طرح سے باب جو ہے یہ چند صیغے ہیں ماضی اور مضارع کے، اس کی بنیاد پر بہت سارے صیغوں کا آپس میں تعلق قائم کر لیا جاتا ہے کہ یہ باب سمیع سے ہے، یہ نصرہ سے ہے، یہ فتح سے ہے، یا پھر یہ ثلاثی مجرد کی بات کر رہا ہوں۔ ثلاثی مزید فی میں جو مصادر ہوتے ہیں، روٹ ورڈ جو ہوتے ہیں، ان کو باب کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر جو ہے یہ ثلاثی مجرد کے ماضی اور مضارع کے صیغے لکھے ہوئے ہیں پہلے، یہ بھی پہلا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی، واحد مذکر غائب فعل مضارع، ماضی اور مضارع کے پہلے صیغے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک نصر ینصر، ایک ضرب یضرب، ایک سمع یسمع، ایک فتح یفتح، اور کرم یکرم۔ یہ 5 صیغے لکھے ہوئے ہیں، اور انہی پہلے صیغوں کو جو ہے وہ ایک علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس کو باب کہتے ہیں۔ یعنی اگر میرے پاس لکھا ہوا ہو کسی نے مجھے بغیر اعراب کے لکھ کر دے دیا، قاف تھا لام ملا دیا، تو میں سمجھ گیا کہ ماضی ہے، اور یہ مضارع ہے۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ قتل یقتلو کروں، قتل یقتلو کروں، یا قتیل یقتلو کروں؟ فرق ہے۔ ایک چیز میں پہلے کلیئر کر دوں کہ ابھی تک جو ہم نے صیغے پڑھے ہیں اس میں سب میں عین کلمے پر فتح ہے۔ اب ہم فاعل لام جو آپ کو بتایا، ابھی سمجھایا پچھلی کلاس میں، تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے جتنے بھی ماضی کے صیغے پڑھے ہیں اس میں عین کلمہ فتح والا ہی پڑھا ہے۔ فعل، فتح، نصر، اور مضارع بھی زبر والا ہی اکثر ہم نے لیا تاکہ آسانی ہو۔ لیکن کلام عرب میں اس عین کلمے پر 3 حرکات آتی ہیں، کبھی فاعلہ ہوگا، کبھی فاعیلہ ہوگا، اور کبھی فعولہ ہوگا۔ تو فاعلہ جیسے فتح، عین کلمے پر کیا آ رہا ہے؟ وہی عین کلمہ، اس کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہے تو تا، اس کو عین کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ وزن کرنے میں عین کے مقابلے میں آئے گا۔ تو عین کلمے پر دیکھیں فتح آ رہا ہے۔ ایک آتا ہے میرے سامنے، یعنی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی افعال ہم دیکھتے جا رہے ہیں تو اس پہ فتح آ رہا ہے، لیکن اچانک ایک پہ کسرہ آ جاتا ہے، زیر۔ سمع، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ عین کلمے پر اس کا مطلب فتح ہی فتح نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات کسرہ بھی آ جاتا ہے۔ پھر آپ نے کسی کو بولتے ہوئے سنا، اس نے یہ بول دیا کروما، تو اب یہ کروما عین کلمہ را جو ہے اس پر ضمہ آ گیا۔ تو عین کلمہ جو ہے اس پر 3 حرکات آ رہی ہیں۔ باقی دیکھیں یہاں پر فتح، یہاں پر فتح، فتح 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 فتح، پہلے اور آخری پر تو زبر چل رہا ہے، لیکن عین کلمے پر کبھی فتح ہے، کبھی کسرہ ہے، اور کبھی ضمہ ہے۔ فعلا، تو یہاں پر زبر پڑا ہے، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی۔ فعیلا، یہ چینج نہیں ہوا، یہ ہو گیا فعولا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی سوال کر سکتا ہے
کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اعراب لگاؤ، تو اس پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے نا کہ بھئی یہ لگاؤں یا یہ لگاؤں، کیونکہ عین کلمے پر تو تینوں حرکات آتی ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو اب اس کو کوئی ایسی چیز علامت بتانی ہوگی نا کہ جس کی بنیاد پر اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو کس سیکوینس پر کسرہ کے ساتھ چلانا ہے، فتح کے ساتھ چلانا ہے یا ضمہ کے ساتھ چلانا ہے۔ اب یہاں فتح میں پوری گردان پر پھر فتح چلے گا نا عین کلمے میں، فتح فتح فتحو فتحت فتحتا فتحنا فتحت فتحنا، تو تا پر فتح یعنی عین کلمے پر فتح چل رہا ہے آخر تک۔ اسی طرح سمیع میں کسرہ ہے، تو اب کسرہ آخر تک، سمیع سمیعا سمیعو سمیعت سمیعتا سمیعنا، یہ نیچے جا رہا ہے کسرہ، سمیعتو سمیعنا، آخر تک یہی جا رہا ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بھئی ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو وہ یہی پوچھے گا بھائی مجھے باب بتاؤ، کس باب سے بناؤں؟ تو یہی وہ باب ہوتے ہیں کہ ہم یہ 5 فکس ہیں جو مترد کا مطلب ہوتا ہے اکثر استعمال ہونے والے، اور شاذ کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار استعمال ہونے والے۔ تو مترد میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں کہ جب میں یہ بتا دوں گا کہ اس کا تعلق نصر ینصرو سے ہے، یہ جیسے میں کہوں نصر ینصرو سے ہے، تو آپ بناؤ گے نصرا نصرا، نصرہ کی شکل پر قتل، ینصرو، اب دیکھیں ین ہو گیا یک تو اور لو، ینصرو کی شکل پر یقتلو، ینصرو۔ تو اب دیکھیں یہاں اس کے ماضی کے صیغے میں عین پر فتح ہے، عین کلمے پر، اور یہاں مضارع میں عین کلمے پر ضمہ ہے، تو ماضی پر فتح ہے اور مضارع میں ضمہ ہے۔ عین کلمے کی حرکت یہ ماضی میں فتح چل رہا ہے، قتل قتلا قتلو، آخر تک قتلتو قتلنا، لیکن مضارع بنانے گئے تو یقتلو نہیں ہے، یقتو یقتلو، اس کا اس چیپٹر سے باب نصر ینصرو سے تعلق ہے۔ تو یہ ویسے تو دیکھا جائے تو ماضی اور مضارع کے پہلے صیغے ہیں، لیکن اس کو علامت کے طور پر کہا یہ باب ہے، اور جب ہم کہہ دیں کہ بھئی یہ ہم آپ کو 3 حرف دے رہے ہیں، آپ اس کی پوری گردان ماضی اور مضارع کی بناؤ، تو آپ کہو گے کس سے بناؤ؟ نصر ینصرو کی شکل پر بناؤ، ضرب یضربو کی شکل پر بناؤ، سمیع یسمعو کی شکل پر، فتح یفتحو کی شکل پر، یا کرم یکرمو کی شکل پر، تو وہ آپ کو بتا دے گا نصرہ کی شکل پہ بناؤ۔ تو اب آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ عین کلمے پر ماضی میں فتح چلے گا آخر تک، اور یہاں عین کلمے پر مضارع میں ضمہ چلے گا، تو اس کی علامت کے طور پر نون لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے نا تو یوں لکھا ہوگا، آپ قاف تا اور لام آپ کو حروف اصلیہ ملے اور آپ گئے ڈکشنری میں دیکھنے قاف تا اور لام، تو قاف تا اور لام کے آگے لکھا ہوگا نون، تو یہ نون آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اس شکل پر ماضی اور اس شکل پر مضارع بنانا ہے۔ ضرب یضربو ضاد لکھا ہوگا، تو ضرب یضربو آپ کو بتائے گا کہ آپ کو ضربہ کی شکل پر اس کا ماضی بنانا ہے، اور یضربو کی شکل پر آپ کو اس کا مضارع کا صیغہ بنانا ہے، یعنی عین کلمے پر کسرہ چلے گا، یہاں ضمہ چل رہا تھا۔ کبھی لکھا ہوگا سمیع یسمو یعنی سین لکھا ہوگا، تو یہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ اس کا ماضی اس شکل پر بنے گا، ماضی میں عین کلمے پر کسرہ آئے گا اور مضارع میں عین کلمے پر فتح آ جائے گا، یہ کسرہ فتح میں بدل جائے گا۔ سمی یسما سمی ما، یعنی ماضی میں کسرہ ہے اور مضارع میں اوپر آ گیا، سمیع یسمعو سمیع حمید یحمدو، اب ہا میم اور دال میں آپ کو دوں اور آگے لکھ کر دوں سین، تو اس کا مطلب آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس شکل پہ بھی نہیں بنانا ہے، اس پہ بھی نہیں بنانا ہے، اس پہ بنانا ہے آپ کو۔ تو سمیع کی شکل پر ماضی بنائیں گے حمیدہ، اور آخر تک لے کے جائیں گے حمیدہ حمیدہ حمیدو حمیدت حمیدتا حمیدنا حمیدتا حمیدتما حمیدتم
حمدت حمدتما حمدتن حمدت حمدنا، یہ میم پر عین کلمے پر، اب اس کو میم نہیں کہیں گے، عین کلمہ، فا کلمہ اس میں ہا ہے، میم اس میں عین کلمہ، یہ عین کلمہ ہے اور یہ لام کلمہ۔ اب اس کا مضارع کیسے بنائیں گے؟ اس شکل پر بنائیں گے، میم پر زبر آ گیا یہاں، یح، یس ہو گیا، یس، یح مدو، یسمعو کی شکل پر یحمدو، اب دیکھیں فتح آ گیا، تو ماضی میں کسرہ تھا عین کلمے پر اور مضارع میں فتح آ گیا، تو یحمدو یحمدانی یحمدونا، تحمد تحمدانی یحمدنا، تحمد تحمدانی تحمدونا، تحمدین تحمدانی تحمدنا، احمد نحمد، میم پر یعنی عین کلمے پر فتح چل رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے صرف آپ کو حامیم ڈال دیا اور کہا کہ بھائی آپ اس کی ماضی اور مضارع کی گردان بنا کے بتاؤ، تو آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ یار اس پر تو تینوں طرح کی حرکات آتی ہیں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا میں نے کیا کرنا ہے؟ تو اب ایک سپورٹو کہ یہ باب سمیع یسمعو سے بنانا ہے آپ کو، تو حمیدہ یحمدو، حمیدہ یحمدو، یوں ہی اگر فتح یفتحو سے کسی چیپٹر کا تعلق ہوگا تو اب دیکھیں یہاں سمیع یسمعو کے پہلے صیغے کو باب کے طور پر، علامت کے طور پر مقرر کر دیا، اور یہاں حامیم دال میں اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کون سے باب سے ہے حامیم دال؟ تو آپ کہیں گے سمیع یسمعو سے۔ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماضی سمیع کی شکل پر بنے گا حمیدہ، اور مضارع یسمعو کی شکل پر بنے گا یحمدو۔ یوں ہی اگر کوئی مصدر آپ کو دیا جائے اور کہا جائے ماضی اور مضارع بناؤ بھائی، تو آپ کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ دیں بھائی حروف اصلیہ، تو میں نے کہا بھائی یہ دال، ہا اور با دیتا ہوں۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ یوں کروں یا یوں کروں؟ تو اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں، ذہب یذہب دونوں میں فتح ہی چلے گا، یذہب، ذہب، دیکھو اس میں دونوں میں ماضی مضارع میں دونوں میں فتح ہے، ذہب یذہب۔ اب آپ جیسے ہی فا لکھا تو آپ شروع ہو گئے ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبنا، مضارع یذہب یذہبان یذہبون، اذہب نذہب، ہا پر فتح چلا دیا آپ نے دونوں میں، کس نے سپورٹ کیا آپ کو؟ فا نے۔ تو یہ ماضی اور مضارع کے پہلے صیغوں کو علامت کے طور پر قرار دیا کہ یہ باب ہے، تو آپ جب یہاں پر ہوگے آپ کو صرف دال ہا اور با دیا، تو آپ پوچھو گے بھائی کس باب سے، کس باب سے؟ تو میں اس کی علامت جیسے ذکر کروں گا تو آپ شروع ہو جاؤ گے۔ کرما یکرمو کی علامت ہے کاف، کرما یکرمو کی علامت ہے کاف، تو اب کاف مل جائے گا تو آپ ماضی اور مضارع پر کیا پڑھیں گے؟ دونوں پر دھما پڑھیں گے۔ میں چند مثالیں مزید آپ کو سمجھاتا ہوں اس کی تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ تو یہاں باب کس چیز کو باب قرار دے رہے ہیں؟ ماضی اور مضارع کے پہلے صیغے کو بطور علامت باب قرار دے رہے ہیں، اور دیگر جتنے بھی مصادر آپ کے سامنے آ رہے ہیں روٹ ورڈز، اس کی ماضی مضارع کی گردان بنانے کے لیے یہ علامت ذکر کر رہے ہیں۔ علامت ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ اس شکل پر آپ کو ماضی اور مضارع کا صیغہ بنانا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو چند مصادر کی پریکٹس کرواتا ہوں، اس سے انشاءاللہ العزیز ہمیں بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ مصدر ہے الخروج، الخروج، اس کے حروف اصلیہ ہیں خا، را اور جیم، معنی ہے نکلنا۔ الخروج، حرم شریف میں آپ دیکھتے ہیں ایگزٹ الخروج لکھا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں خا، را اور جیم، میں آپ کو کہوں کہ بھئی ماضی اور مضارع بنائیں، تو آپ کا سوال کیا ہونا چاہیے؟ باب، باب کون سا ہے؟ باب ہے یہ، یعنی نصر ینسو، ینسو، تو خرج اور یخرج۔ اب دیکھیں کیا ہوا، یہ
ماضی میں فتح چل رہا ہے اور مضارع میں عین کلمے پر ضمہ چل رہا ہے. اب ہم پڑھیں گے خرج خرجا خرجو خرج خرجت خرجت، آخر میں خرجتو خرجنا، فتح چل گیا سب پر. اور اب مضارع ینصرو کی شکل پر یخرج یخرجان یخرجون، تخرج تخرجان یخرجنا، آخر میں آئیں گے تو اخرجو نخرجو، اخرجو نکلتا ہوں میں ایک مرد یا میں ایک عورت یا نکلوں گا، نخرجو نکلتے ہیں یا نکلیں گے ہم دو مرد، ہم دو عورتیں، ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. اسی طرح اب دیکھیں ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس میں واو بھی آ رہا ہے لیکن کم آئے گا، مصادر کے وزن فکس ہوتے ہیں، یعنی وہ بڑے مختلف ہوتے ہیں. اس کو ابھی چھوڑ دیں، جب میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اکثر آپ کو 3 حرفی مل جائیں گے. آخر میں یوں لکھا ہوتا ہے، جیسے ضرب ہوگا نا تو ایسے لکھا ہوگا ضربن، تو یہ یوں آپ کو مل جائیں گے، الف آخر میں لگا ہوگا. اس طرح کے ٹیڑھے میڑھے جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، یعنی اس طرح ٹیکنیکل جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو ہم ابھی ذرا آسان والوں کو لیتے ہیں. الکذب، الکذب، حروف اصلیہ ہیں کاف، ذال اور با. اب میں آپ کو کہتا ہوں آپ اسی ماضی اور مضارع کی گردان بنا کے بتاؤ، کیا سوال ہوگا آپ کا؟ باب کون سا ہے؟ اب میں نے لکھ دیا اس کا مطلب کذبا، دربا کی شکل پر کذبا، اور یدربو کی شکل پر یکذبو، یکذبو. اب دیکھیں یہاں دیکھیں عین کلمے پر ماضی میں فتح آ رہا ہے اور عین کلمے پر مضارع میں کسرہ آ رہا ہے. لیکن آپ کو جیسے ہی یہ علامت بتائی تو آپ نے دربا کی شکل پر سارا ماضی بنا دیا اس کا، اور یدربو کی شکل پر آپ نے مضارع بنا دیا. یکذبو یکذبان یکذبون، قرآن عظیم میں یکذبون، تکذبو تکذبان یکذبن، اکذبو نکذبو. یوں ہی اب دیکھیں الشرب، الشرب کا مطلب ہوتا ہے پینا، ٹو ڈرنک سم تھنگ. الشرب، الف لام کو ہٹا دیا تو کیا بچ گیا؟ شین، را اور با. اب میں آپ سے کہتا ہوں اس کی گردان ماضی مضارع کی بناؤ 14 صیغے. آپ کا سوال کیا ہونا چاہیے؟ باب بتائیں. تو یہ باب ہے، یہ سمیع یسمعو، یعنی اس کا ماضی کیا بنے گا؟ شریبا، سمیع شریبا. اور یسمعو کی شکل پر یش ر اور آخر میں پیش، یسمعو یشربو، ضمہ اعرابی ہے نا. تو شریبا شریبا شریبو شریبت شریبتا شریبنا، شربت شربتما شربتم، شربت شربتما شربتن، شربتو شربنا، ماضی بن گیا. اور مضارع یشربو، اب یہاں پر کسرہ آ رہا تھا اور یہاں دیکھو فتح آ گیا. تو یشربو یشربانی یشربون، تشربو تشربانی یشربنا، تشربو تشربانی تشربون، تشربین تشربانی تشربنا، اشربو نشربو، بن گیا. تو یہ جب ہم آپ کو، اب آپ یہ دیکھو گے اور آگے لکھو گے، لکھا ہوا دیکھو گے کہ یہ کس باب سے ہے، تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ اب اس کو کس شکل پر بنانا ہے. اب آپ کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح دیکھیں، ہاں القرب، قرب کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا. اس کے حروف اصلیہ ہیں قاف، را اور با. میں کہتا ہوں ماضی مضارع بناؤ تو آپ کیا کہو گے؟ باب بتائیں. کروما یکرمو کی شکل پر چلانا ہے اس کو، تو کروما کروبا. یکربو یکرمو تو یک
یقرو اور بو. اب بس اب چلا لو. قرب قربا قربو قربت آخر تک. قربت قربنا. یقرب یقربانی یقربون ینصرو کی شکل پر بن رہا ہے. یقرب یقربانی. اقرب نقرب. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ یہ ابواب کا بیان کا مطلب یہ ہے کہ ماضی مضارع کے پہلے صیغے کو بطور علامت ذکر کر دیا جاتا ہے. ان کو فکس کر دیا. 5 ابواب ہیں. یہ ٹوٹل 8 ہوتے ہیں، لیکن ہم اس وقت جو ضروری ہے ان کو دیکھ رہے ہیں. شاذ کو بھی ہم بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن اس وقت ہم ضروری ابواب کو دیکھ رہے ہیں. یہ 5 ہیں: نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح سمیع یسمع، فتح یفتح اور کرم یکرم. اب اس میں ہم دیکھیں ایک اور چیز جو وضاحت طلب ہے. ویسے دیکھنے سے پتہ چل جائے گا، لیکن بہرحال وضاحت کرنا مناسب ہے. یعنی فتح یفتح ہم جب دیکھ رہے ہیں تو اس میں دیکھیں فا، عین اور لام. ماضی میں فتح آ رہا ہے ان کلمے پر، اور یفعلو یہ فا، عین اور لام. مضارع میں بھی فتح آ رہا ہے فتح یفتح میں. اور کرومہ میں کیا ہے؟ فا، عین کلمے پر ضمہ آ رہا ہے، اور مضارع میں بھی عین کلمے پر فاعولا یا فعولو، کرم یکرم. یعنی اس کا مطلب یہ ماضی اور مضارع میں دونوں پر فتح آ رہا ہے. ایک چیپٹر ایسا ہے فتح یفتح، اور ایک چیپٹر ایسا ہے کہ ماضی اور مضارع میں دونوں پر عین کلمے پر ضمہ آ رہا ہے. یہ سیم ہو گئے، لیکن یہاں پر فرق ہے کہ یہاں عین کلمے پر فتح ہے، یہاں ضمہ. یہاں فتح ہے، یہاں کسرہ ہے. یہاں کسرہ ہے، یہاں فتح ہے. یہاں جو ہے ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکتیں مختلف ہیں، اور یہاں پر ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکتیں ایک جیسی ہیں. فتح ہے تو ماضی میں فتح ہے تو وہاں مضارع میں بھی فتح، ماضی میں ضمہ ہے تو مضارع میں بھی ضمہ. تو یہ اصول الابواب کہلاتے ہیں اصل میں. یعنی یہ اصل ابواب جو ہے یہ الابواب یا اصول الابواب. کہتے ہیں ماں کو، الابواب ان کو کہتے ہیں، ان 3 کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں عین کلمے کی حرکت ماضی اور مضارع میں مختلف ہے. اب اس کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو کس طرح سے بیان کریں گے؟ یہاں پر ماضی اور مضارع میں ایک جیسا ہے تو ہم کہیں گے فتح یفتح میں کیا ہے بھائی؟ عین کلمہ. تو آپ کہو گے ماضی اور مضارع مفتوح العین. مفتوح کا مطلب ہوتا ہے فتح لگایا ہوا. کس کو؟ عین کلمے کو. تو فتح یفتح کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ کہو گے ماضی مضارع دونوں مفتوح العین ہے، یعنی عین کلمے پر دونوں میں فتح ہے. کرم یکرم کا بتائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ماضی اور مضارع ضمہ سے مضموم نکال لیں گے، مضموم العین. اچھا جی. نصر ینصر، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ نصر ینصر میں یعنی اگر یہاں لکھ لوں میں نصر ینصر، تو اب کیا کہیں گے؟ ماضی میں فرق ہے نا، تو اب ماضی کا لکھیں گے مفتوح، مفتوح العین، اور مضارع مضموم العین. کہ ماضی میں عین پر فتح چل رہا ہے نصرہ، اور مضارع میں عین کلمے پر ضمہ چل رہا ہے. تو آپ نے کہ نصر ینصر میں ماضی مفتوح العین ہوتا ہے اور مضارع مضموم العین ہوتا ہے. ضرب یضرب، اب دیکھیں آپ کوشش کریں. ضرب اور یضرب، یضری اور بو. ماضی وہی مفتوح العین ہے. اس کو یہاں لکھ دیتا نا تو اچھا رہتا. ماضی مفتوح العین،
اور مضارع دیکھیں کسرہ ہے، کسرہ سے نکالیں گے مکسور. یہ آپ کو سارے صیغے جو ہے بعد میں سمجھ میں آ جائیں گے کہ یہ مکسور اور مفتوح کون سا صیغہ. یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے اس پر بولنے کے لیے یہ لفظ بنایا جاتا ہے. جیسے مقتول، مقتول کس کو کہتے ہیں؟ قتل کیے ہوئے آدمی کو. تو مفتوح کس کو کہیں گے؟ فتح لگائے ہوئے کو. مذموم کس کو کہیں گے؟ ضمہ لگائے ہوئے کو. تو اس سے نکالا. مکسور کس کو کہیں گے؟ کسرہ لگائے ہوئے کو. اور یہاں سمیع یسمعو میں دیکھیں ماضی کسرہ ہے تو مکسور کر دیں گے مکسور العین، اور مضارع فتح ہے نا مفتوح العین. تو یہ انفارمیٹیو ہے کہ اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ نہ بھی کر سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں جا کے یہ چیزیں ذہن میں سب بیٹھ جانی ہیں. ہاں اس وقت صرف اس لیے کہ چلیں جی ایک چیپٹر مکمل ہو رہا ہے تو اس کی تمام تر جزئیات کو ذکر کرنے کی غرض سے میں نے یہ بیان کیا. ورنہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ اس میں فتح ہے، اس میں ضمہ ہے، بس اتنا کافی ہے. یہ مضموم المفتوح یہ تھوڑا سا اگر پریشان کرتا ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. عین کلمے کو دیکھو بس، یہاں فتح ہے یہاں کسرہ ہے، یہاں کسرہ ہے یہاں فتح ہے، یہاں دونوں میں فتح ہے دونوں میں ضمہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابواب کا بیان جو ہے ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا. بلکہ اب جو ہے میں اس کے ساتھ اگر شاذ کو بھی لکھ دوں تو مسئلہ نہیں ہوگا، صرف نام لکھنے کی حد تک جو ہے. شاذ جو ابواب ہیں حسیبہ، حسیبہ مضارع بنے گا یحسیبو، یحسیبو. اب دیکھیں عین کلمہ سین ہے دونوں میں کسرہ آ رہا ہے. اس کی علامت ہے یوں لکھا ہوگا ہاں. تو ہاں لکھا ہو تو آپ کیسے بنائیں گے؟ حسیبہ یحسیبو سے بنا لیں گے. اسی طرح ہے کَوَدَ، جو کہ بعد میں یہ بدل کر قادہ ہو جاتا ہے، یہ واو الف سے بدل جاتا ہے. یکودو، یہ یکودو بن جاتا ہے. یہ اسی لیے تھوڑے سے ٹریکی تھے لیکن استعمال بھی بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ اس کی علامت جو ہے وہ کاف ہے، قادہ یکادو. اور فضیلہ یفضلو، فضیلہ یفضلو، فضیلہ یفضلو. یہاں پر عین کلمے پر کسرہ ہے اور یہاں پر عین کلمے پر ضمہ ہے، لیکن یہ بالکل جو ہے وہ قلیل الاستعمال ہیں، لہٰذا یاد نہ بھی رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کیوں لکھا؟ تاکہ ایک چیپٹر والا ایک سبق مکمل ہو جائے اور جسے یہ بھی جاننا ہو وہ اس کو بھی جان لے. لیکن آپ کے لیے جو اہم ترین موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے. اور یہ ثلاثی مجرد میں ہے. جب ہم آگے بڑھیں گے ثلاثی مزید فی میں تو ماضی مضارع کا پہلا صیغہ علامت نہیں بنے گا بلکہ روٹ ورڈ علامت بنے گا. جیسے ہم کہیں گے، اب ہم جیسے صیغہ بتائیں گے نا، آپ کے سامنے جب یہ لکھا ہوا ہوگا اور نون آپ کو دے دیا تو آپ کہو گے بھئی صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع ہے، انکار نہیں ہے تو مثبت ہے، اور یہ مثبت معروف ہے، اور 3 حرفی کلمہ ہے، ثلاثی مجرد ہے، اور باب کون سا ہے؟ نصر ینصرو. تو ہم پورا بتائیں گے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، اسباب نصر ینصرو، اسباب نصر ینصرو. تو یہاں پر باب میں ہم ماضی اور مضارع کے صیغے کو ذکر کر رہے ہیں. لیکن جب زیادہ حرفی ہوگا، ثلاثی مزید فی وغیرہ میں جائے گا تو وہاں پر پہلا صیغہ کو علامت کے طور پر مقرر نہیں کیا گیا بلکہ مصدر کو کیا گیا. جیسے تفعیل یہ مصدر ہے، افتعال یہ مصدر ہے. افتعال مصدر ہے، روٹ ورڈ ہے. جیسے یہاں پر نصرن مصدر تھا، لیکن نصرن کو باب کے طور پر مقرر نہیں کیا بلکہ پہلے صیغوں کو مقرر کیا.
لیکن زیادہ حرفی کلمے میں اس کا روٹ ورڈ ہم کہیں کہ باب افتعال، جبکہ ماضی اس کا بنے گا افتعل، افتعل، اور یفتعل بنے گا مضارع، یفتعل. تو اس پورے کو یہاں پر ماضی کے صیغے کو علامت کے طور پر ذکر نہیں کر رہے، بلکہ اونلی صرف مصدر کو باب کے طور پر ذکر کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں باب افتعال، باب تفعیل. تو اب جب یہ صیغہ بتائیں گے تو کہیں گے افتعال صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، ثلاثی مزید فی از باب افتعال. اب افتعال میں سنگل مصدر ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ. تو ثلاثی مجرد میں ماضی مضارع کے پہلے صیغے کو ذکر کرتے ہیں، حالانکہ ان کا مصدر دربن، نصرن، سمعن، فتحن یہ ہے. تو ثلاثی مجرد میں پہلے صیغے کو علامت کے طور پر مقرر کیا، اس کو باب کہہ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں جس سے ماضی مضارع بنا رہے ہیں اس ابتدا کو از باب افتعال. اب اگر یہاں پر لکھا ہوا صرفو، ابھی تو تشدید والے ہم نے پڑھے نہیں ہیں نا، یہ 3 حرفی سے بڑھ گیا، کیونکہ 1 2 3 اور 4 یہ 2 بار آیا نا، تو 3 حرفی تو ہے نہیں. یہ چلو آپ کہو کہ ہم نے جمع مذکر کے لیے لگا دیا، لیکن یہ تو 3 حرفی تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب اب یہ نصر ینصر وغیرہ اس سے نہیں علامت بنے گا، بلکہ ہم کہیں گے بس صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، ثلاثی مزید فی از باب تفعیل. باب تفعیل ماضی مضارع کا پہلا صیغہ نہیں، صرف مصدر کے، یہ تفعیل سے بنا ہے، تصریف سے بنا ہے صرفو. تو یہ وضاحت انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا سبق آگے بڑھتا رہے گا تو اللہ نے چاہا تو یہ پتہ چل جائے گا اور مزید واضح ہوگا. لیکن یہاں بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ثلاثی مجرد میں پہلے صیغے کو باب کے طور پر ذکر کریں گے، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ یعنی 3 حرفی کلمے سے جب زائد ہو جائے گا تو روٹ ورڈ کو باب کے طور پر ذکر کریں گے کہ یہ باب افتعال ہے، یہ باب تفعیل ہے، یہ باب انفعال ہے، یہ استفعال ہے وغیرہ. تو امید ہے کہ اس تفصیل کو اگر ہم دیکھیں، بار بار اس کو ذرا اپنے طور پر 2-3 بار اگر اس ویڈیو کو دیکھیں روک کر، پیچھے جا کر، تو انشاءاللہ العزیز یہ چیز راسخ ذہن میں ہو جائے گی، اور اس کا تعلق جو ہے آگے صرف کے قواعد سے بھی ہوگا، آگے ہمیں بہت مدد ملے گی اس سے. لہٰذا یہ امپورٹنٹ لیسن تھا، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے.